مدكر جاء بدرب قد صافا أقبل عليه ولا تطع قلبا جافا. یہاں اگلی آیات میں مزید انسانوں کی تخلیق کے متعلق اور آسمان و زمین کی تخلیق کے متعلق چیزیں ہیں. وقت کی کمی کے پیش نظر ہم ان کو ذرا آگے اس کو چھوڑتے ہوئے آگے چلتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں جو بیان کی ہیں کیوں بیان کی ہیں اس کی طرف توجہ دلائی. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ کہ اس قرآن کریم میں ہم نے لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثال ذکر کی ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا لیکن انسان بہت سی چیزوں میں جلد بازی بھی کرتا ہے اور جھگڑے بھی کرتا ہے. جھگڑا انسان تبھی کرتا ہے جب انسان کو حقائق کا علم نہ ہو. جدل ایک ہوتا ہے اپنے حق کے لیے لڑنا، وہ اور چیز ہے. وہ آپ اس کو مخاصمت بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر لفظ اللہ تعالیٰ نے بولا جدل، جھگڑا کر اپنے نظریے اور اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے جو کہ حقیقت میں غلط ہو دلائل پیش کرنا، اس سے ملتا جلتا جو عمل ہے اس کو جدل کہتے ہیں. فرمایا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا. قرآن کریم نے اتنے واضح انداز میں لوگوں کو چیزیں بیان کی ہیں، لیکن پھر بھی لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے. کیوں نہیں ہو رہے؟ وہ انتظار یہ کر رہے ہیں کہ الا ان تأتیہم سنت الاولین، کہ ان کے پاس بھی ویسے ہی معاملات ہوں جیسے سابقہ اقوام کے ساتھ ہوئے ہیں. جیسے بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے پے در پے معجزات نازل کیے ہیں، اپنی طرف سے رحمتیں اور بڑے ایسی ایسی چیزیں کہ ہماری عقل دنگ رہ جائے. یا او یاتیہم العذاب قبلا، سامنے عذاب کو دیکھے تب یہ قرآن پر ایمان لائیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے جو بھیجا ہے وہ اس لیے بھیجا ہے کہ وہ لوگوں کو خوشخبری دیں جنت کی اور جہنم سے ڈرائیں. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا. رسولوں کو بھیجنے کا جو تیسرا مقصد ہے وہ یہ کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کے ساتھ علمی بنیادوں پر مکالمہ کیا جائے، اور علمی بنیادوں پر مکالمہ کر کے ان کے غلط نظریات کو حق کے ذریعے دحض یعنی ملیا میٹ کر دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے. آگے اور بھی چیزیں ہیں لیکن وقت کی قلت کے پیش نظر ہم ان کو ذرا سکپ کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے جو سورہ کہف کے اغراض و مقاصد ہیں ان کو پورا کر سکیں. اس کے بعد یہ چوتھا فتنہ ہے علم کا فتنہ، سیدنا خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ. اس میں بہت گہری چیزیں ہیں. اس ایک واقعے کے اندر آگے پھر 3 واقعات ہیں، اور ہمارے لیے اس میں بہت زیادہ رہنمائی بھی ہے. کہ موسیٰ علیہ السلام، صحیح مسلم میں موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ مجھ سے بڑا بھی کوئی صاحب علم ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی موسیٰ علیہ السلام سے کہا جی آپ سے بڑا علم والا ہے. تو اس علم والے شخص کی تلاش کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو یہ سفر کرنا پڑا. اور یہ سفر کیوں کرنا پڑا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اگرچہ وہ نبی تھے یہ سمجھ لیا تھا کہ اس وقت سب سے زیادہ علم میرے پاس ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ایک سفر کے ذریعے سکھلایا اور بتلایا کہ انسان کا علم، چاہے وہ انسان کتنا ہی بڑا مقام اور مرتبے کا مالک کیوں نہ ہو، وہ ہے انسان ہی، اور اس کا علم اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ علم کے مطابق تو زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن کامل علم کسی انسان کے پاس نہیں ہو سکتا. اب اس واقعے میں سیدنا خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، ان میں ہمارے لیے استاد شاگرد کے درمیان جو آداب ہیں وہ بھی ملتے ہیں کہ استاد اور شاگرد کے درمیان آداب کس طرح کے ہونے چاہیے. کہ سب سے پہلی بات تو استاد علم سکھانے کے لیے نہیں آئے گا بلکہ شاگرد کو جانا چاہیے استاد کے پاس. جیسے یہاں موسیٰ علیہ السلام سفر کر کے سیدنا خضر کو تلاش کرنے کے لیے آگے بڑھے ہیں.
یہ اپنے اپنے مائک جو ہیں ان کو میوٹ ہی رکھیے. جی یہ دیکھیے کہ یہاں آیت نمبر 60 سے لے کر 64 تک سیدنا خضر کی تلاش کا سفر ہے. سیدنا خضر کی تلاش کا سفر ہے. اس سفر کے اندر بھی کچھ چیزیں ایسی رونما ہوئیں جس میں ہمارے لیے رہنمائی ہے کہ سب سے پہلے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہدایات اور تعلیمات دیں ان ہدایات اور تعلیمات پر منوان عمل کرنے کی کوشش کی جائے. اب یہ دیکھیے فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. اب یہاں مقررہ جگہ سے وہ تجاوز کر چکے تھے، آگے جا چکے تھے. وہ تجاوز کیوں ہوا، کس وجہ سے ہوا؟ ظاہر سی بات ہے اس میں انسانی کوتاہی کا عنصر شامل ہے. تو انسانی کوتاہی جیسے ہی آئے گی تو فوری طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رحمت ہے یا فضل ہے اس میں کمی آنا شروع ہو جائے گی. دیکھیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے مقررہ جگہ کو کراس کرنے سے پہلے تک یہ ذکر نہیں کیا کہ ہم تھک گئے ہیں، لیکن جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام گزرے ہیں فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. موسیٰ علیہ السلام کو تھکاوٹ ہوئی ہے مقررہ جگہ کو کراس کرنے سے، یعنی اس سے پہلے والا جو سفر تھا وہ اللہ تعالیٰ کی مقررہ جگہ کو تلاش کرنے میں تھا، لیکن جب اسے آگے چلے گئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے تجاوز ہو رہا ہے تو اب تھکاوٹ ہونا بھی شروع ہو گئی. قال ارأيت اذ اوينا الى الصخرة فاني نسيت الحوت وما انسانيه الا الشيطان ان اذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ان کے خادم تھے انہوں نے کہا کہ ہم وہ فلاں پتھر کے پاس جب بیٹھے تھے نا تو اس وقت میں بھول گیا وہ جو ہماری کھانے کی جو مچھلی تھی وہ اس نے چھلانگ لگائی اور پانی میں چلی گئی، اور جیسے وہ پانی میں گئی اور پانی میں اس کا بڑا ایک خاص قسم کا راستہ بن گیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال ذلك ما كنا نبغي، او بھائی وہیں تو ہم نے جانا تھا. فرتدا على آثارهما قصصا. تو اب دونوں جو ہے واپس اسی جگہ پر پہنچے. اب جب وہاں پہنچے ہیں تو سیدنا خضر سے ملاقات ہوئی. فجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما. ہم نے اس پر اپنی خاص رحمت بھی کی تھی اور ان کو اپنی طرف سے علم بھی دیا تھا. اب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ریکویسٹ کی، مطلب ایڈمیشن لینے کے لیے کہا هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو جو رشد و ہدایت دیا گیا ہے آپ مجھے وہ سکھا دیں اس کے لیے کہ میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں. تو سیدنا خضر نے کہا انک لن تستطیع معی صبرا، آپ کے مزاج میں جو تیزی ہے اس کی وجہ سے آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، آپ میرے ساتھ چل نہیں سکتے. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں جس کے متعلق آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا، تو آپ صبر کیسے کریں گے؟ قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، آپ انشاءاللہ مجھے اپنے ساتھ صبر کرنے والا پائیں گے تو لہٰذا مجھے موقع دیجئے. تو سیدنا خضر نے کہا کہ ٹھیک ہے فَإِنِ اتَّبَعْتَنِی، اگر میرے ساتھ چلتے ہو ایڈمیشن تمہیں دے رہا ہوں، لہٰذا جو تمہیں ہدایات اور تعلیمات دی جائیں ان پر بھرپور پابندی سے عمل کرنا ہے. فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، جب تک میں تمہیں خود نہ کچھ بتا دوں اس وقت تک تم نے کسی چیز کے بارے میں پوچھنا نہیں ہے. تو سیدنا خضر ایک اپنے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو لیا اور ایک کشتی میں بیٹھے. جیسے ہی کشتی میں بیٹھے تو کشتی کا پھٹا توڑ دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ کشتی میں بیٹھنے والوں کو غلط کرنا چاہتے ہیں؟ تو ساتھ ہی خضر نے کہا سیدنا خضر نے کہا کہ انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ نہیں چل سکتے. موسیٰ علیہ السلام کو اپنا وہ معاہدہ یاد آ گیا. کہا لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری عسرا. ٹھیک ہے جی، ایک معافی مل گئی. فانطلقا، دوبارہ پھر چل پڑے. ایک فانطلقا یہ ہے، دوسرا فانطلقا یہ، دونوں. حتی اذا لقیا غلاما، ایک لڑکے کو دیکھا کھیل رہا تھا بچوں کے ساتھ، پکڑا اور اس کی منڈی توڑ دی، قتل کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کو اس پر پھر لقد جئت شیئا نکرا،
یہ تم نے پہلے سے بھی عجیب بات کر دی ہے، عجیب کام کر دی ہے۔ سیدنا خضر نے کہا لم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا، اگر مجھ سے اس کے بعد اگر تم نے سیدنا موسیٰ نے خود کہا یہ مجھ سے دوسری غلطی ہو گئی ہے، اگر میں اس کے بعد اگر آپ سے کوئی آپ کی تعلیمات پر نہیں عمل کر پاتا تو پھر آپ حق بجانے میں ہوں گے کہ آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں۔ فانطلقا، پھر تیسری بار چل پڑے، دیکھ رہے ہیں نا، فانطلقا یہاں پر پھر فانطلقا اور یہاں پھر فانطلقا حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلها فابوا ان یضیفوہما، ایک بستی کے پاس آئے، ان سے کہا کہ مسافر ہیں، ہمارے لیے کو کھانے پینے کا انتظام کرو، تو انہوں نے انکار کر دیا، نہیں ہمارے پاس کچھ نہیں۔ آپ بھی بستی سے باہر ہی نکلے تھے، سامنے دیکھا کہ ایک دیوار گرنے والی ہے، سیدنا خضر نے اس گرتی ہوئی دیوار کو سہارا دے دیا اور اس کو دوبارہ سے سیدھا کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو یہاں پھر عجیب لگا، ایک تو ان بستی والوں نے تمہاری ضیافت نہیں کی اور اوپر سے تم ان کی دیواریں ٹھیک کر رہے ہو، تم اسی کی اجرت لے لیتے، چلو کھانے پینے کا انتظام ہو جاتا۔ تو سیدنا خضر کہنے لگے قال هذا فراق بینی و بینک، بس بھائی اب تم میرے تعلیمی ادارے میں ہیں، تم میرے انسٹیٹیوشن میں مزید پڑھ نہیں سکتے، بس 3 موقع تمہیں دے دیے اور تینوں میں تم نہیں چل سکے۔ سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، جن چیزوں پر تم صبر نہیں کر پائے نا، میں تمہیں اس کی تفصیلات بتلاتا ہوں۔ پہلا بتلایا جو کشتی تھی وہ مساکین کی تھی اور وہ سمندر میں ماہی گیری کا کام کرتے تھے، اور ان کی کشتی کو اگر میں عیبدار نہ کرتا تو دوسری طرف جو غاصب بادشاہ تھا وہ ان کی کشتی کو ہتھیا لیتا، اور جو لڑکا جو کھیل رہا تھا اس کے جو والدین تھے بچے کے وہ بڑے اچھے تھے، اور اگر یہ بڑا ہو جاتا تو ان کو تگنی کا ناچ نچواتا، تو ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ کیا ہے اور اس کو ہم نے دنیا سے ختم کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سے اچھا عطا کرے گا۔ تیسرا وہ جو دیوار ہم نے ٹھیک کی ہے وہ 2 یتیم غلاموں کی تھی، اور اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ تھا، اور ان کی اس دیوار کو ہم نے اس لیے ٹھیک کیا ہے کہ ان کا جو والد تھا وہ نیک آدمی تھا۔ اب یہاں ہمارے لیے دیکھ لیجئے کتنی اہم بات ہے کہ یہ وکانہ ابوہما صالحا، کہ اگر والدین نیک ہوں تو اولاد کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ 2 پیغمبروں کی ڈیوٹی بھی لگا دیا کرتا ہے اگر والدین نیک ہوں۔ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے ہماری اولاد کا مستقبل جو ہے وہ محفوظ ہو، تو اگر ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد کا مستقبل محفوظ ہو تو ہم خود نیک بن جائیں، ان کا مستقبل بھی محفوظ ہو جائے گا۔ جیسے یہاں پر دیکھیے کہ 2 یتیم بچے ہیں، ان کا والد جو ہے وہ نیک آدمی تھا، اور ان کا جو خزانہ عیاں ہونے لگا تھا، اللہ تعالیٰ نے 2 نیک لوگوں کی 2 انبیاء کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ ان کے اس خزانے کی حفاظت کے لیے دوبارہ سے دیوار کو تعمیر کر دیں۔ تو یہ جو علم کا فتنہ ہے انسان کو اس سے بھی بچنا ہے، جس کے پاس علم آ جائے تکبر اور گھمنڈ میں نہیں پڑنا، اپنے بارے میں یہ نہیں کہنا کہ میں ہی سپریم ہوں، میری بات حرف آخر ہے اور حرف انتہا ہے، بالکل یہ علم کا فتنہ ہوگا، اس سے بھی ہم نے بچنا ہے، اور یہ ہمیں ہفت روزہ یاد دہانی ہے سورۃ الکہف کے پڑھنے کے ساتھ۔ آخری فتنہ اس سورت میں جو ذکر ہوا وہ ہے سلطنت کا فتنہ، وہ ذوالقرنین کا ہے۔ اس شخصیت نے زمین کے اس حصے سے لے کر زمین کے اس حصے تک مکمل، یعنی جہاں سے سورج طلوع ہوتا نظر آتا ہے وہاں سے سفر شروع کیا، اور وہاں تک کیا جہاں سے سورج غروب ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو یہ اتنی بڑی سلطنت اللہ تبارک تعالیٰ نے اس شخص کو عطا فرمائی تھی، اور اس کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، وہ یسألونک عن ذی القرنین، آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو ذوالقرنین کے بارے میں لوگوں نے پوچھا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جواب دینے کے لیے یہ آیات نازل فرمائی۔ تو یہ جو ذوالقرنین کا واقعہ ہے، اس میں جو ہمارے لیے سبق ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اگر کہیں پر
اختیار صاحب اختیار بنایا، صاحب اقتدار بنایا، چاہے وہ گھر ہے، دکان ہے، مارکیٹ ہے، یا علاقہ ہے، شہر ہے، علاقے کا جو کمشنر ہے وہ صاحب اختیار ہوتا ہے، ٹھیک ہے. صوبائی سطح پر وزیر اعلیٰ ہے، گورنر ہے، وزیر اعظم ہے، صدر ہے، کچھ بھی ہے، ذوالقرنین سے بڑھ کر نہیں ہے. اور اگر ذوالقرنین جیسی شخصیت کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ آزما سکتا ہے اور اس آزمائش میں ذوالقرنین کامیاب بھی ہوتا ہے، تو اسی طرح ان چھوٹے چھوٹے صاحب اختیار اور صاحب اقتدار افراد کو بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کامیاب ہونے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ دیکھیے ذرا، قال هذا رحمت من ربی، یہ ذوالقرنین کے الفاظ ہیں. ابھی چند عرصہ پہلے گندم کی فصل بہت اچھی ہوئی اور خبروں میں بڑے بڑے شہ سرخیوں سے لکھا ہوا تھا کہ ہماری وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہماری پلاننگ کی وجہ سے، ہماری کسان دوست پالیسیز کی وجہ سے ایسے ہوا. ہرگز نہیں ایسا کہنا چاہیے تھا. یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ کے فضل سے ہوا ہے، اور ہماری جو پلاننگ تھی وہ بھی اللہ تعالیٰ کی خاص فضل اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کی وجہ سے تھی. یہ اس کی بدولت ہوا، تو کتنی اچھی بات تھی. جیسے یہاں پر ذوالقرنین نے کہا قال هذا رحمت من ربی فاذا جاء وعد ربی جعله دکا وکان وعد ربی حقا. تو انسان کسی بھی حالت میں ہو، ہر وقت یہ سمجھے کہ یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت ہے. تو یہ ذوالقرنین کے واقعے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے اس صورت کہف کے آخر میں جو آیت رکھی ہے بڑی رہنما ہے. اور بھی چیزیں ہیں لیکن ٹائم ہمارے پاس صرف 1 منٹ 40 سیکنڈ ہے. آخری آیت کو دیکھتے ہیں. قل کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہ. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، کہہ دیجئے کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں. مجھ میں اور تمہیں فرق یہ ہے کہ میری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے. میرا اور تمہارا الہ ایک ہی ہے. دیکھیے یہاں کتنے صاف الفاظ میں ہے قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا بشر ہوں. یوحی الیہ، فرق کیا ہے؟ میری طرف وحی کی جاتی ہے. اور انما الہکم الہ واحد، وہ وہی کسی کی جاتی ہے کہ تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے. عبادت ہو تو اسی کی ہو، نظر و نیاز مانی جائے تو اسی کی مانی جائے، دعا مانگی جائے تو صرف اسی سے مانگی جائے، حاجت روائی اور مشکل کشائی کا مطالبہ کیا جائے تو اسی سے کیا جائے. ایسی محبت اور ایسا خوف کہ جو اللہ کی ذات کے لائق ہے وہ صرف اللہ کی ذات کے متعلق ہی رکھا جائے، کسی اور کے متعلق نہ رکھا جائے. تو فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، اسے چاہیے کہ عمل صالح کرے، ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک مت ٹھہرائے، اور صرف ایک اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے. فيه العلوم أصلها